السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، لیکن تبلیغ ایک ایسا کام ہے جس میں حکمت کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ تبلیغ میں تو ہیں پر حکمت سے نہیں کرتے، نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کمپنیز مل جاتی ہیں، کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کی صحبتوں میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں یا علماء سے متنفر ہوتے ہیں اور پھر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں ان سے صادر ہوتی ہیں جو منطقی لیول پر تو انسان کو حیران کرتی ہیں، پر شرعی لیول پر وہ بالکل فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی کیپیسٹی میں حکمت کے ساتھ تبلیغ کا کام بندہ کرتے رہے، اور سب سے بہترین تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل سے اس تبلیغ کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ واعظ و نصیحت فرماتے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا ابا عبد الرحمن، جو آپ کی کنیت تھی، کہ میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے ایسا کرنے سے جو چیز روکے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ملال اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور میں نصیحت کرنے میں تمہاری اس طرح حفاظت و رعایت کرتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتاہٹ کے خدشے کے پیش نظر ہماری حفاظت کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب العلم کی حدیث 70 ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ، بہت فریکوینٹلی بھی یہ معاملہ ہو تو کبھی کبھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر نفس جو ہے نا اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی، ہر سننے والے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس کیپیسٹی کو اگر آپ میٹ کر جائیں تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، لیکن بہت فریکوینٹلی میٹ کریں تو نتیجتاً وہ اوور فلو کا شکار ہو جاتا ہے، اور اوور فلو ہونے کی وجہ سے پھر وہ دور ہو جاتا۔ تو اسی لیے جو ہے اس کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ کام کر سکے۔ تو اسی لیے بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہفتے میں ایک دن اس کام کے لیے رکھتے، کوئی جمعرات کا، کوئی ہفتے کا، کوئی اتوار کا۔ تو جمعے کے علاوہ، کیونکہ جمعے کو خطبے میں ایک آپ کو پمپ ہو جاتا ہے نا، ایک پمپ اپ ہو جاتے ہیں آپ۔ میں بیسکلی میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے، کہ جمعہ مبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تمام جتنے خطیب ہیں کہ لوگوں کو پمپ اپ کر کے بھیج دیا جائے، کیونکہ جتنا بندہ جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے نا اتنا اور کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، انفارچونیٹلی۔ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دیئر ایکشن، آئی ایم سیئنگ انفارچونیٹلی۔ تو جمعے کا خطبہ ایسا مؤثر ہونا چاہیے، ایسی اس میں تاثیر ہونی چاہیے کہ ایمان جو ہے نا اس کے اندر ایک زبردست قسم کا بوسٹ آ جائے۔ آپ کو جمعے کو اتنا بندہ مل رہا ہے، آپ اس کے ایمان کو بوسٹ کریں، اس ایمان کو بوسٹ کرتے رہیں ایونچولی وہ کہتے ہیں نا، پتھر کے اوپر بھی ایک ایک قطرہ گرتا رہے تو سوراخ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو پھر بھی انسان کا دل ہے، ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی، بہت بڑی بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعوں کے خطبوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جب خطیب اوپر آئے تو پہلے پریپیئر کر کے آئے کہ آج میں نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے اس ٹاپک پر میں کس طرح ایسے مؤثر انداز میں بات کروں کہ لوگوں کے دل میں بھی بات اتر جائے اور ایک تبدیلی آئے، اچھائی کی، نیکی کی تبدیلی آئے، لوگ دین سے قریب آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں، باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں، حدیث 2406۔ اب علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے، شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرخ اونٹ جو ہے نا وہ اہل عرب کا سب سے بڑا ایک قیمتی سرمایہ تھا، جیسا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا گولڈ، تو ان کے لیے وہ تھا، ان کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا تھا سرخ اونٹ۔ ایک ایسی چیز تھی جس میں وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے، جب چاہتے تھے اس کو بڑے اعلیٰ داموں بیچ بھی سکتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آخرت کے معاملوں کو دنیا کی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیایں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے۔ تو امام نووی نے اس کی شرح فرمائی۔ تو نیکی کی دعوت انسان کو دیتے رہنا چاہیے، اور یہی مقصد کے تحت جو ہے اس چینل کو بھی میں نے کھولا تھا۔ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اور کام نہیں تھا تو شاید چینل کھول لیا۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو مجھ سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں
کام کی وجہ سے اور آج کل پچھلے دنوں بھی میں کسی سے یہی کہہ رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کسی ریسرچ کے بارے میں کہا، میں نے کہا اب تو بھائی ریسرچ کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میں صبح یوں سمجھیں کہ 6:30 بجے 6:45 بجے گھر سے نکلتا ہوں، تو میرا کام جب ختم ہوتا ہے نا تو رات کے 10 بج رہے ہو، تو اب اور یہ ہفتے میں 5 دن اس طرح کا اسکیجول ہوتا ہے، اور پھر ویکینڈز کے اوپر بھی میں تدریس کا کام کرتا ہوں، والنٹری ورک کرتا ہوں، کچھ اسلامک سکولز ہیں کوئی کینیڈا میں امریکہ میں، ان کے لیے کام کرتا ہوں، تو میرے لیے تو آج کل بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کرنا، اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم روز ایک آدھ درس آپ کو دے دوں، تاکہ یہ تدریس کا معاملہ چلتا رہے۔ یہ سبسکرائبرز اور ویورز یہ سب بیکار کی باتیں ہوتی، یہ ان فضولیات میں وہی لوگ پڑھتے ہیں جن میں سوچ اور فہم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے چینل کے اوپر بھی کبھی کبھی لوگ آ کے کمنٹ کرتے ہیں تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو، تمہیں دیکھتا کون ہے، چند 100 لوگ، 2-4 ہزار لوگ۔ میں کہتا ہے doesn't matter، میں تو اس وقت بھی کام کرتا تھا جب ایک آدمی دیکھتا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کام کے لیے آپ کو جم غفیل نہیں چاہیے ہوتا۔ You do not need lot of people to listen to you اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو نیکی کی جو دعوت ہے نا، جیسا کہ اس روایت میں آتا ہے، ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل جائے، ایک آدمی بھی اگر دین کے قریب آ جائے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے دماغ میں یہ خلل ہے ابھی کہ شاید کوئی کام وام نہیں ہے، اس لیے سعد صاحب جو ہے وہ چینل کھول کے بیٹھ گئے کہ چلو کوئی کام دھندا لگا رہے گا، تو یہ وجہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، ہم اب کے فضل و کرم سے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، جو بھی ہیں۔ جانتے ہیں آپ لوگ وہ جو جڑے ہوئے ہیں کہ شعبہ تعلیم سے میرا تعلق ہے، کمپیوٹر سائنس کا میں پروفیسر ہوں، اور اس میں بغیر جائے اس تفصیل کے اندر میں اس چیز کو آج انکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جو بہت زیادہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی آتی ہے نا کامنٹس میں، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو سنیں۔ سو جسٹ ٹو ایڈریس دیم کہ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی تھاٹ پروسیس ہے تو شاید اور بہت سارے آپ کو اس طرح کا معاملہ نظر آیا ہوگا، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2679، کتاب العلم میں یہ روایت آتی ہے، اس میں باقاعدہ باب امام ترمذی نے قائم کر کے اس حدیث کو اس کے تحت نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں میرات المناجیح کی جلد 1 صفحہ 194 پر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب کے سب ثواب کے مستحق یعنی حقدار ہیں۔ اور یہ ثواب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو نیکی کے بارے میں کہا اور اس نے نیکی کی تو اس کے حصے میں سے کٹ کے آپ کو مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی طرح کی تقسیم نہیں ہے، یہ رب کائنات کی تقسیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد آپ سے شیئر کرتا چلوں، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب العلم میں، حدیث نمبر 2674۔ اور اس روایت کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صدقے سے تمام صحابہ، ائمہ، مجتہدین، علماء، متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ہوں، پہلے زمانے سے ہوں کہ آج کے زمانے سے ہوں، سب کو شامل ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر کسی نے تبلیغ کی ہو اور اس کی تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی نمازی بن گیا ہو یا 1,00,000 بندہ نمازی بن گیا ہو، تو اس مبلغ کو تو ہر وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا بھی ثواب ہوتا رہے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمارے اوپر نا رحمت ہے حضور کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے اس امت کے اوپر اتنی رحمت فرمائی ہے کہ اس لیے فرمایا نا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے،
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سورہ قلم میں، کہ اور ضرور آپ کے لیے بے انتہا ثواب، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دین کا جو کام ہے نا، اس کو ویوز میں، سبسکرائبرز میں، ان میں نہ تولا کرو۔ یاد رکھو، اگر آپ اس کام کو ان چیزوں میں تولتے ہیں تو پھر آپ کو اس کام کی خبر ہی نہیں ہے، آپ نے اسے یوٹیوب کی عام ویڈیوز جیسی بات سمجھ لی ہے۔ نتیجتاً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کی سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں، جس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، جس کی واہ واہ کار زیادہ، جے جے کار زیادہ ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق پر ہے، یہ سچ پر ہے۔ دیکھو نا اسے کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، پذیرائی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی پسند ناپسند پر یہ معیار ہے ہی نہیں۔ اگر لوگوں کی پسند ناپسند پر یہ معیار ہوتا تو حضور کبھی نہ فرماتے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو انبیاء میں سے ہوں گے اور ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ یا انبیاء کی دعوت سے زیادہ اچھی دعوت کسی کی ہو سکتی؟ تو دین کے کام میں جمع غفیل کے پیچھے نہ جایا کرو، دین کے کام میں دیکھا کرو کہ بات دین کے مطابق اور موافق ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اس سے زیادہ اور میں کچھ کہوں گا نہیں۔ آپ محنت کرتے رہیں حکمت کے ساتھ تاکہ لوگ دین سے دور نہ ہوں، قریب آئیں۔ That's it. That basically should be your focus. اور اس کے اندر آپ نے حکمت کے ساتھ کام کرتے رہیں، خود پر بھی اور اپنے اطراف و کناف کے لوگوں پر، اور نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کے غلبے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگیں، کسی کو حقیر جاننے لگیں، اور پھر آپ کے بات کرنے کے انداز میں یہ بات آ جائے کہ آپ کسی کو گرا رہے ہیں، کسی پہ علم جھاڑ رہے ہیں، کسی کو روب ڈال رہے ہیں اپنے دین کا۔ یہ پھر بربادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.